ہمارے یہاں کچھ لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں قرآن میں سائنس ہے. ٹھیک ہے, کچھ سائنسی اصول قرآن نے بیان کیے جو آج ثابت ہو رہے ہیں, لیکن ان سائنسی اصولوں کو بھی بیان کر کے قرآن کا مقصد سائنسی اصول بیان کرنا نہیں ہے, اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے. جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ کل فی فلک یسبحون, جتنے بھی ستارے سیارے سب تیر رہے ہیں. پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے اس بات کو, وہ تو کہتے ہیں یہ رکے ہوئے ہیں. قرآن نے کہا یہ سارے کیا ہیں, سب تیر رہے ہیں. لیکن اس سے قرآن کا مقصد کوئی سائنسی تھیوری پیش کرنا نہیں ہے. اس سے قرآن کا مقصد کیا ہے کہ بنانے والا وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور علم بھی رکھتا ہے. کیونکہ جب کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے نا, ٹکر ہونے کا, دیکھو رکا ہوا آدمی کبھی کسی سے ٹکرائے گا تو رکی ہوئی چیز ہے وہ تھوڑی ٹکراتی ہے, اس میں بیلنس کو قائم رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلتی ہوئی چیزوں میں بیلنس, قرآن کہہ رہا ہے کل فی فلک یسبحون, ہر جو ستارہ سیارہ ہے اپنے مخصوص محور میں دائرے میں تیر رہا ہے. للشمس ينبغي لها تدرك القمر ولا الليل سابق النهار, ٹکراتے نہیں آپس میں, یہ کیلکولیشن کے بغیر پاسبل ہے. تو قرآن کا مقصد یہ بتانا ہی نہیں تھا کہ یہ تیر رہے ہیں, قرآن کا مقصد یہ بتانا تھا یہ تیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ بنانے والے کے پاس علم ہے اور مینجمنٹ ہے. یہ آٹومیٹکلی خود بخود نہیں ہو سکتا, خود بخود کوئی چیز چل رہی ہو ٹکرائے گی آپس میں وہ. اور اگر یہ ستارے سیارے آپس میں ٹکراتے بھی ہیں تو ان ٹکرانے میں کوئی حکمت ہوتی ہے یا کچھ اور, وہ تو حکمت اللہ ہی بہتر جانے یا سائنسدان جانے, ہمیں نہیں پتا. لیکن نظام عالم تباہ نہیں ہوتا, ایسی موومنٹ ہے ان کی. اب موومنٹ ہی کو دیکھ لو نا, زمین سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے اور سورج زمین کو اپنے گرد گھماتے ہوئے کہیں اور سفر کر رہا ہے. یہ پورا پریوار چلتے ہوئے سب گھوم رہے ہیں بھائی, ہم ہی اکیلے ہیں جو نہیں گھوم رہے. یہ ویڈیوز دیکھ کے آدمی گھوم جاتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اتنی زبردست قسم کی کیلکولیشن.